السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت مبارکہ 29 کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ یہاں پہ چھوٹا سا قاف فا قف لکھا ہوا ہے۔ قف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، لیکن زیادہ نہیں ٹھہرنا۔ میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں، اس لیے میرا رکنا زیادہ ہے۔ قف کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھہرنا۔ قاف مستعلیہ ہے، آپ نے پر پڑھنا ہے۔ قُلِ اللَّهُ قُلِ الْحَقُّ قُلِ قُل، اس کو باریک نہ پڑھیے گا، میں بار بار کہہ رہی ہوں۔ حق، یہاں پہ بھی قاف موٹا ہے، ہا باریک، حق حق، مر ادغام کیا جائے گا، یہاں پہ یربالون کا قاعدہ لگ رہا ہے ڈائریکٹ، مر ربکم۔ فما نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں بڑی مد پڑی ہے اور آگے حمزہ ہے، مد متصل کا قاعدہ ہے، 4 سے 5 حرکات اس کو ہم کھینچ کے لمبا پڑھیں گے۔ فما شاء، حمزہ زبر اس طرح سے نمایاں پڑا جاتا ہے جہاں پہ حمزہ ہوتی ہے۔ فما شاء فلیؤمن وما شاء، یہاں پہ فلیؤمن، یو یا پیش حمزہ یو، یہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا سا نمایاں کر کے پڑھنا ہے جھٹکے کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی فلیؤمن وا، یہاں پہ میم کو واو کے اندر ادغام کریں گے، میم وا، یہاں پہ ماں کریں گے اخفا، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا ہے وہی شین۔ ما شاء فلیکفر، شاء مد متصل، 3 سے 4 حرکات آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا پڑھنا ہے۔ فلیکفر، یہاں پہ فور، آگے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا لام الف لا، دیکھیں یہاں پہ آیت مبارکہ میں لام الف لا آیا ہے اور یہاں پر بھی لام الف لا آیا ہے۔ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کہ کوشش کریں کہ نہ رکیں، آپ کنٹینیو پڑھتے چلے جائیں، اور اگر آپ سے غلط پڑھا جائے تو آپ سانس لے بھی سکتے ہیں۔ وَمَا شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اب میں نے نارا یہاں پہ وقف کیا ہے، یہاں سے میں نے اعادہ کر کے پیچھے سے ملا کر پڑھا ہے۔ اِنَّا، پہلے نون مشدد پہ اچھی طرح سے غنہ کریں۔ اِنَّا، یہاں پہ مد متصل ہے، منفصل ہے سوری، یہاں پہ آگے حمزہ آ رہی ہے، مد منفصل ہے، اسے آپ نے 3 سے 4 حرکات بس کھینچنا ہے، زیادہ نہیں۔ مد متصل کو 5-4 حرکات، اسے 3 سے 4 حرکات، زیادہ نہیں۔ اور آئین کو جب ہم ملائیں گے حمزہ کے ساتھ تو توجہ کے ساتھ اس طرح سے اور آئین کی آواز آگے تد، قلقلہ ہوگا، تد نا، نون زبر الف نا، آگے غا جو ہے تو غا، یہ دیکھیں یہ ہے مستعلیہ، للظالمین، غا کھڑی حرکات، للظالمین نارا، نا الف مدہ، اور وقف کی صورت میں نے 2 زبر کو کیا کرنا ہے، 1 زبر، نارا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، آیت مبارکہ لمبی ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہیں کریں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ احاط، دیکھیں تا نہیں میں نے کیا، تو حمزہ زبر الف مدہ کا قاعدہ، احاط بہم سرادقها، بہم ہا بھاری پڑھیں گے، الف مدہ کا قاعدہ، سرادق، یہ دیکھیں حرکات ہے، دال زردی، قاف پیش قو، ہا زبر الف ہا، یہ
وقفے بالکل جائز ہے، یہ پڑھا ہی وقفے سے جاتا ہے۔ قو آ گئی ہے، وقف ویسے مطلق ہے، یہاں پہ آپ ساکن وقف کر سکتے ہیں، تو یہ جینون وقف ہوگا۔ احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا، دیکھیں وَإِن یہاں پہ نون کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، غی یا مدہ کا قاعدہ، سو نہیں کرنا، سین کی باریکی نہیں، ثا فا ثا۔ اگلے والے دو دانتوں کے درمیان تھوڑی سی آواز کو زبان کو ہلکا سا ادا کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، تَغِيثُوا یا مدہ واو مدہ ملا کر، یغاثوا غاثوا۔ اسی طریقے سے مقداروں کو دھیان رکھیں، یہاں پہ دیکھیں تینوں مدات آ گئی، یا مدہ بھی آ گئی، واو مدہ بھی آ گئی اور الف مدہ بھی آ گئی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، بِمَاءٍ اخفا کریں گے، یہاں پہ مد متصل ہے، بڑی مد ہے اور حمزہ ہے، اس کی پہچان 4 سے 5 حرکات ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کل مہلی، کل مہلی ہا بھاری، کل مہلی یش ول، یش ول چھوٹی یا نہیں پڑھی جائے گی، الف بھی نہیں پڑھی جائے گی، یش ول وجوہ، تو پھر وقف مطلق ہے، اس کو وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہا جزم لگا کر، تو ہا کے اوپر زبر نہیں پڑھی جائے گی، وجوہ۔ آپ کو شاید میں آواز تھوڑی بھاری کر کے بتاؤں، وقف کی صورت میں وجوہ، آخر میں وقف کر رہی ہوں ساکن لگا کے، اور اگر آپ کی سانس برقرار ہے اور آپ کنٹینیو پڑھتے رہتے ہیں، کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب، اب یہاں پہ شراب الف مدہ کا قاعدہ، اور با کے اوپر آ جائے گی شرابو نہیں بلکہ جزم، اور یہ ہو جائے گا قلقلہ۔ بی حمزہ میں نے اوپر ہی بتایا، حمزہ ہوگا بئس الشراب، کالمہل یشوی الوجوہ وقف کی صورت میں، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیسے؟ کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب، یہاں پہ وقف کریں گے قلقلے کے ساتھ۔ جب ہم وقف کریں گے شراب قلقلہ، شراب قلقلے والے حرف کو نمایاں پڑھا جاتا ہے۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، ساءت یہاں پہ بھی کیا ہے؟ مد متصل، ٹھیک ہے، را سے پہلے پیش ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، تفقا دونوں حرکات ہیں، دو زبر کو کیا کریں گے؟ وقفن کی صورت میں دو زبر کو ایک زبر پڑھتے ہیں، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کاف کو پر پڑھیے گا، باریک نہیں پڑھنا، قا۔ میں پھر کہوں گی آیت مبارکہ تھوڑی سی لمبی ہے، مقداروں کو مخرج کو توجہ کے ساتھ ادا کر کے پھر آپ نے سبق کو پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔